بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میری دوست بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بلڈنگ میں رہتی تھی، تو روزانہ صبح اتر کے وہ ایسے سامان لینے جایا کرتی تھی۔ کہہ رہی میں اکثر جاتے میں دیکھا کرتی تھی کہ ایک شخص صبح گارڈن میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ بلڈنگز کے گارڈن ہوتے ہیں اس طرح، اور نیچے کے گارڈن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا ہے 12 بجے میں واپس آ رہی ہوں، وہ 12 بجے تک تپتی ہوئی دھوپ میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دو دن تو میں نے دیکھا، پھر ایک دن میں اس کے پاس چلی گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا، آپ یہاں 12 بجے تک کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کوئی کام ہے کیا؟ کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کا گھر ہے نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جائیں، آپ کا بیٹا ہے، بہو ہے، سب ہے گھر والے۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے بہو تو ہیں نا، آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، آپ یہ دھوپ میں کیوں وقت گزار رہے ہیں؟ آپ بیمار ہو جائیں گے، دھوپ لگ جائے گی آپ کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میری وہ بیٹا نہیں ہے، بلکہ میرا داماد ہے، میری بیٹی کا گھر ہے، میں بیٹی کے گھر پہ رہتا ہوں، اور میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کے دونوں بیٹیوں کو آدھی دے دی ہے۔ میں اب 6 مہینے اس بیٹی کا رہتا ہوں اور 6 مہینے میں اس بیٹی کا رہتا ہوں، دونوں بیٹیوں کا۔ اب میں یہاں پر ہوں تو بس میرے سے غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں اپنا چشمہ رکھ کے بھول جاتا ہوں، میں دوائی لیتا ہوں تو اس کا ریپر وہیں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں کپڑے اتارتا ہوں تو کمرے میں ہی رکھ دیتا ہوں، اسے واشنگ مشین میں ڈالنا بھول جاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں تو وہیں سے کھانا کھا کے اٹھ جاتا ہوں، برتن نہیں اٹھاتا۔ تو یہ میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، میری یہ غلطیاں جس پہ میری بیٹی بہت ناراض ہوتی ہے اور وہ اس طرح کرتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں کہ وہ لوگ مجھ سے خوش ہوں اور اچھے رہیں۔ میں بہت تنگ وقت گزار رہا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا آپ بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ بیٹی تو ایسا نہیں کرتی باپ کے ساتھ، یہ بیٹی آپ کے ساتھ کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، بیٹی اب مجھ سے تنگ ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ کب 6 مہینے پورے ہوں اور آپ دوسری بیٹی کے پاس چلی جائیں۔ دونوں بیٹیوں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ تو افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں اپنے گھر میں ہی رہتا اور ان کی محبت میں سب کچھ بیچ باچ کے ان کو نہ دیتا۔ اب میرا اپنا گھر ہوتا تو میں آرام سے اکیلا ہی رہ رہا ہوتا، چاہے کچھ بھی کرتا، لیکن آج میں ان کا پابند ہو گیا ہوں۔ کچھ بھی کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے اور ایسی غلطیوں پہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اور تو میں بڑا پریشان رہتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ تو میں نے یہ ساری بات ان کی سنی تو میں نے کہا بھئی مجھے تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ بھئی بہت افسوس کی بات ہے، اب کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنا سامان نہیں بیچنا تھا، اپنا گھر بار نہیں بیچنا تھا، بیٹیوں کو محبت میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ بس یہ میں ان کو سمجھانے لگی اور میں وہاں سے اٹھ کے آ گئی۔ جب میں آئی تو میرے بڑے بھاری بھاری قدم تھے اور میں بڑی افسوس کر رہی تھی کہ انسان بیٹا اچھا کہے یا بیٹی اچھی کہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، یا بہو کو اچھا کہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرا خیال ہے میں نے جب یہ قصہ سنا تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ یہ سب ہے دین سے دوری۔ جب دین ہی نہیں ہے ان میں، اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں سمجھتے، تو کیسے اللہ کے دیے ہوئے رتبوں کی قدر کریں، کیسے اللہ کے کہے ہوئے رشتوں کو نبھائیں؟ یہ دین سے دوری کی بات ہے، جو ہم بچپن میں اپنے بچوں کو نہیں دیتے والدین، تو بچے پھر یہ بڑے ہو کے اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ بچوں کو کلمے سکھائیں، نماز سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ رشتے ہیں، ان کا جواب دینا ہے کل، ان رشتوں کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے بڑھاپے میں، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے باپ تھا، اس نے اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا، اب بیٹیاں ہی اس سے اکڑ کے بات کر رہی ہیں، تو ان بیٹیوں کی عاقبت کیا ہوگی؟ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ہمیں بچائے سب ایسی چیزوں سے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور بہتری کے راستے پر رکھے، آمین ثم آمین۔